جب پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی کی بات چل رہی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی سرزمین ہندوستان کو چھوڑ کے واپس جا رہی تھی، اس وقت کئی ایسے علاقے تھے، حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ ہو گئی، جوناگڑھ کی اسٹیٹ ہو گئی، اس کے علاوہ کئی ایسے علاقے تھے جو کہ پاکستان کو دیے جانے تھے، لیکن وائس رائے اور کانگریس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے وہ علاقے ہمیں نہیں ملے۔ کئی صوبوں میں ریفرینڈم کیا گیا اور کئی مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ جب بات صوبہ بلوچستان پہ آتی ہے تو وہاں پر ایک شاہی جرگہ کروایا گیا جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا، بلوچستان کو پورا اختیار دیا گیا وہاں کے تمام وڈیروں کو اور نوابوں کو کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، آیا آپ پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آپ ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت خان آف کلات جو کہ سب سے زیادہ اتھارٹی رکھنے والے بلوچستان کے نواب تھے، وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنایا جائے، اور اگر بلوچستان کو ایک الگ ریاست نہیں بنانے دیا جاتا تو کلات کی ریاست کو، کلات کی اسٹیٹ کو ایک علیحدہ ریاست بنایا جائے جو کہ پاکستان کے انڈر کمانڈ نہ ہو، نہ ہی ہندوستان کے انڈر کمانڈ ہو، جس کو وہ خود لیڈ کرے۔ تو مبشر لقمان کے ایک پروگرام میں، پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل پہ وہ پروگرام چلا، اس میں خان آف کلات کے پوتے سے پوچھا گیا کہ بلوچستان میں کوئی چھوٹی موٹی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو نزدیک اگر آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیے گئے اور آپ کو نامعلوم تھا، آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو حقوق نہیں دیے جائیں گے، تو اس وقت آپ لوگوں کے پاس پورا اختیار تھا، تو آپ لوگوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیوں کیا؟ آپ ایک علیحدہ ریاست بھی تو بنا سکتے تھے۔ تو خان آف کلات کا پوتا جواب دیتا کہ یہی سوال میں نے اپنے والد سے اور میرے والد نے اپنے والد یعنی کہ میرے دادا سے کیا کہ آپ تو علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے، پھر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیوں کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، میں ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it، کہ ایک ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا جا رہا ہے، تم اس سے خیانت کرنے کا سوچ رہے ہو، تم اس سے خیانت کرنا چاہ رہے ہو، تو مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتا۔ تو جس ملک کے صوبے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور طفیل بنے، کسی کی کیا مجال کہ اس ملک کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے۔ اب اگر مسئلہ بلوچستان کو دیکھا جائے تو بڑا ایک نیوٹرل انالیسز میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ کوئٹہ میں تھے، چوتھی پانچویں کلاس میں نے اور چھٹی کلاس کا کچھ حصہ 1-2 مہینے میں نے کوئٹہ میں پڑھا، گیریزن اکیڈمی کوئٹہ، آرمی کا اسکول ہوتا تھا، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور کلب روڈ کوئٹہ پہ ہمارا گھر ہوتا تھا جب یہ بگٹی آپریشن چل رہا تھا۔ تو ان دنوں دونوں طرف سے کافی زیادہ کشیدگی تھی، افواج پاکستان کی طرف سے بھی اور وہاں کے جو قبائلی تھے جو نواب اکبر بگٹی کے انڈر کمانڈ تھے ان کی طرف سے بھی، اور ہر چوتھے پانچویں دن ہمارے جو کنٹونمنٹ کے علاقے تھے وہاں کوئی نہ کوئی راکٹ لانچر گرا کرتا تھا کوہ مردار کی جانب سے۔ وہ کوہ مردار ایک پہاڑی ہے، اس کا بھی ایک کافی زبردست پس منظر ہے، کافی تاریخی پس منظر ہے، کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیر، وہاں سے ہوتے تھے، اور مجھے شاید آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ریاست سمجھ لیجئے یا ادارے سمجھ لیجئے یا حکومتیں سمجھ لیجئے۔ اس وقت مشرف چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا اور صدر مملکت بھی تھا۔ میرے نزدیک ہم نے جس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈنڈا چلاتے ہیں، اور جس کے اوپر ڈنڈا چلانا چاہیے، فار ایگزامپل کلبھوشن یادو، شکیل آفریدی جس نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس طرح کے کئی ایسے کیسز، کرنل جوزف کے آگے یا ریمنڈ ڈیوس کے آگے، ان سے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں اور اپنے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں۔ مسئلہ الٹیمیٹلی یہ تھا کہ جب بگٹی آپریشن ہوا، صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بگٹی آپریشن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نواب اکبر بگٹی واز دا پرسن جس نے پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا تھا، اور وہ ہماری عمر کے نوجوان تھے اس دور میں، اور قائد اعظم کے ساتھ ان کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے اس دور کی۔ لیکن بعد میں اختلافات بڑے حکومت کے ساتھ، اور کافی زیادہ کشیدگی آ گئی، بلکہ کئی بار اس طرح ہوتا تھا کہ ہمیں
گھر میں گیس نہیں ہوتی تھی، سوئی گیس کی پائپ لائنز پہ دھماکے کر دیے جاتے تھے. وہ چلتن مارکیٹ اور بولان مارکیٹ جو بلوچستان کے رہنے والے بہتر جانتے ہیں، وہاں میں جایا کرتا تھا بیٹمین چاچا کے ساتھ، اور نان لے کے آتے تھے ہم لوگ. 3-4 دن اس طرح ہوتا تھا، پھر اس کو ریپیئر کیا جاتا تھا اور پھر وہ پائپ لائن ٹھیک ہوتی تھی. پھر ہفتے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ کہیں دھماکہ ہوا ہوتا تھا. تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے. میرے خیال سے کہ ہمیں مذاکرات کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اس کا پس منظر بھی کسی وقت میں بتاؤں گا. جو بگٹیوں اور مری ٹرائب کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، پھر وہی مری ٹرائب کے جو سینئر بندے تھے وہ بگٹیوں کے ہی امان میں چلے گئے. بلوچستان کی روایت ہے کہ اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی، آپ کا قاتل بھی آپ کے پاس چل کے آتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے اپنی امان میں لے لیتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کا مہمان ہے یا آپ کی امان میں کوئی آ گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری، حتیٰ کہ آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ کچھ بلوچ روایات ہیں. لیکن جب بگٹی آپریشن ہوا تو اس کے بعد ہندوستان نے اس کو بہت برے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا. کچھ مفاد پرست ٹولہ ہندوستان کی گود میں جا کے بیٹھا بھی، اور پاکستان کے خلاف کئی ہرزہ سرائی کی گئی. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ صرف قصور ان لوگوں کا ہے. قصور میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے اس فیصلے کا بھی تھا، یا حکومت کے اس فیصلے کا بھی تھا کہ بلوچستان آپریشن ہوا. میرے نزدیک مذاکرات بہتر حل تھا، اور ایک بار کامیاب نہ ہو، 2 بار نہ ہو، آپ کو بار بار کرنے چاہیے تھے. کیونکہ ایسی چیزیں 2 بھائیوں میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے. ریاست دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دے کے اور دوسرے کو قتل نہیں کرتی، بلکہ اتحاد پیدا کرتی ہے. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت جب اختلافات ہوئے تھے، یہ 2004-05 کی بات ہے، اس کے بعد سے لے کے 15 سال تک بلوچستان میں صحیح طریقے سے 14 اگست نہیں منائی جا سکی. اور مجھے خیر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آئی واز دا اونلی ون فرام پنجاب جو 2015 14 اگست کو کوئٹہ میں گیا اور اس نے نیشنل فلیگ مارچ کی قیادت کی، جس میں بلوچ بھی تھے اور اس میں پختون بھی تھے، اور تمام ہم لوگ بلوچی، پٹھان، اور میں واحد وہاں پر تھا جو کہ پنجاب سے گیا تھا. ہم لوگوں نے پاکستانی پرچم کے سائے تلے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، اور ہم لوگوں نے بتایا کہ بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں. اور کافی زیادہ تھریٹس مجھے ملی بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان ریپبلکن آرمی، پھر BSO آزاد کی جانب سے، بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے، BLF کی جانب سے. لیکن الحمدللہ وہ بہت کامیاب ریلی گئی اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب ملا. اور کئی اس طرح کے IDs جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آزاد بلوچستان کے نام سے جو IDs چل رہی تھیں ان کے IP ایڈریسز اور ہوسٹ ایڈریسز جو تھے وہ انڈیا سے مل رہے تھے. تو انڈیا بظاہر براہ راست بہت زیادہ بیچ میں انوالومنٹ کر رہا تھا، اور انڈیا کو کرنی بھی چاہیے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا حق بنتا ہے. ہم اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ خالستان میں کیا کر رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم کاؤنٹر نیریٹو میں آسام موومنٹ کو کتنی ہوا دے رہے ہیں، سوری ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم تلنگانہ یا تامل ٹائیگرز کو کتنی ہوا دے رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. ایون ہم کشمیر کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا پا رہے حکومتی سطح پہ جو کہ اٹھانی چاہیے. ایون ہم لوگوں نے اپنے ہی مجاہدین پر جو ہے وہ دہشت گردی کے فتوے لگوا دیے اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، جو کہ کشمیر میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے تھے. اینی ہاؤ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ثمر کی ہے. بلوچستان میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے، وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. میں ایک ذاتی حیثیت میں، نوجوان ہونے کے کھاتے میں نے بلوچستان کے مختلف پیٹریوٹک لیڈرز کو جو محب وطن وہاں کے رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کی. اس وقت میری عمر بھی 19-20 سال تھی. یہ 2013 سے 2015 کی بات ہے، جب تقریباً 17 18 19 20 سال کا میں ہوتا تھا. ان 4 سالوں میں نے یہ کام کیا بلوچ ایشو پر. یہاں پر میں نے سیمینارز کرائے، میں نے مختلف قبائلی عمائدین کو بلایا. ایون جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو سارے مجھے ملنے بھی آئے تھے. خیر ہوا کیا کہ اس سے اتنا زبردست تاثر پھیلا، میں نے پورے راولپنڈی اسلام آباد میں لسٹیں نکلوائیں ان کے دوستوں سے کہے کہ اپنے کہ وہاں پر جتنے بلوچستان سے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے آتے ہیں ان سے میری ملاقات کروائی جائے. سیمینارز کروائے اور بتایا کہ جناب اگر کوئی شخص یا فرد واحد کسی قسم کی غلطی کرتا ہے تو ہمیں پاکستان سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ہم سب کی دھرتی ماں ہے. ظلم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوا، ظلم ہر صوبے میں ہوا، ہر مکتبہ فکر کے ساتھ ہوا، ہر بندے کے ساتھ ہوا، ایون محب وطن لوگوں کے ساتھ ہوا. GM سید
جو سندھ میں سندھو دیش کی تحریک چلا رہے تھے وہ بھی کسی دور میں مسلم لیگ کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے. کئی جگہوں پہ اس طرح کے کام ہوئے جو کہ میرے نزدیک نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے اور اس ڈوبتے ہوئے پاکستان کو جس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اسے متحد کرنا ہے. ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا, جب یہ سارا سینیریو چلا تھا تو ڈیرہ بگٹی میں پاکستان کا نام لینا مشکل ہو چکا تھا. ہمارے کئی ایسے دوست, میر مظفر جمالی جو کہ شہید ہوئے, جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی پرچم لہرایا کرتے تھے اپنے اسکولوں میں, اور انڈین پیڈ ایلیمنٹس کا کام اتنا زیادہ ہو چکا تھا وہاں پر, اور اتنی نفرت پھیلا دی گئی تھی کہ ان کو شہید کیا گیا. انہیں جب گولیاں لگی تو وہ اپنی آخری سانسیں لینے کے لیے کسی ہاسپٹل کی طرف نہیں گئے, وہ زخمی حالت میں گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا اپنے اسکول کی طرف گئے جہاں قومی پرچم لگا تھا, اور اس کے سائے میں جا کے انہوں نے اپنے آخری سانسیں لی زندگی کی, اور شہادت انہیں ملی. پھر ہمارا ایک بڑا پیارا بھائی حکمل رسانی, اسے شہید کیا گیا پاکستان سے محبت کے جرم میں, جن کے والد جو سراج رسانی جن کو ریسنٹلی شہید کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ثناء اللہ زہری صاحب کے خاندان کی کئی شہادتیں ہیں صرف پاکستان سے محبت کے جرم میں. تو اس طرح کے کئی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. خیر, میں نے اس دور میں, یہ غالباً 2015 یا 2016 کی بات ہے, ڈیرہ بگٹی جو کہ مغرب کی اذان پہ سب بند ہو چکا ہوتا تھا, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اندھیرے میں باہر نکلنے کی, ٹارگیٹ کلنگ اس قدر ہو چکی تھی, لینڈ مائنز اس قدر لگ چکی تھیں, خوف و ہراس کا عالم تھا. آئی واز دا اونلی ون فرام پنجاب جو کہ وہاں گیا. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سرفراز بگٹی, انہیں میری شاید کئی باتوں سے اختلاف بھی ہوگا جو میں نے پہلے کی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کی بہت قربانیاں ہیں. 400 شہادتیں اس کے اپنے قبائلیوں نے دی پاکستان سے محبت میں جب حالات خراب تھے. اس بھائی نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا, میں نے اس کی صدارت کی. کوئی تقریباً 7,000 بندہ اس علاقے میں اکٹھا ہوا, سب نے پاکستانی پرچم اٹھایا. جہاں پر 4,000 ووٹ لینے والا MP بن جاتا تھا, وہاں پر رات کے 11 بجے ہم نے فنکشن کیا پاکستان زندہ باد کے نام سے. کوئی 7,000 قبائلی عمائدین تھے, اور بلوچستان میں جو بلوچ ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی اگر نان بلوچ ہے جو بلوچی نہیں ہے, اس کی دستار بندی صرف 2 بندے کی ہوئی ہے, یا چیف آف آرمی اسٹاف کبھی ادھر گیا, یا پھر ہمارا وزیر اعظم وہاں پر گیا تو اس کی دستار بندی قبائلیوں نے کی. میں نوجوانوں میں وہ واحد شخص ہوں جو کہ بلوچ نہیں تھا, وہاں پر گیا اور اتنا پیار ملا مجھے وہاں ڈیرہ بگٹی کے لوگوں سے کہ تمام قبائلی عمائدین کی موجودگی میں چیف آف بگٹی نے میرے سر پہ دستار باندھی, اور اس کے بعد میں نے عوام سے خطاب کیا. اور میں واحد شخص ہوں جس نے اس دور میں برامداغ بگٹی کو چیلنج کیا تھا کہ تم آؤ ڈیرہ بگٹی, واپس سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہو اور انڈیا سے امداد لے کے پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہو, تم آؤ اور میرے مقابلے میں الیکشن لڑو. تم جیسے پنجابی کہتے ہو یہ غیرت مند بگٹی بلوچ اسے ووٹ دے دے گا, لیکن کبھی کسی غدار کو نہیں دے گا. اور الحمدللہ اب بھی حالات بلوچستان کتنے زبردست ہو چکے ہیں. ابھی بھی کچھ حد تک خراب ہیں, لیکن اس نوعیت کے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے. اس حساب سے بہت اچھے ہو چکے ہیں کہ ابھی پورے پاکستان میں اس طرح کی 14 اگست نہیں منائی جاتی جیسے بلوچستان میں منائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد. میرے بھائیوں, ایک ہی پیغام ہے, متحد ہو, ورنہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ جیسے پہلے عراق, ایران, لیبیا, سیریا, افغانستان کو تباہ کیا, اب پاکستان کی باری اسے تباہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. ہم نے ان کاوشوں کو ناکام کرنا ہے.